اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شافع وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے قلوب کو یعنی ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، مسرت ملتی ہے، طمانینت ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کی طمانینت، دلوں کی راحت، دلوں کی مسرت اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دو چار باتیں میں تھوڑی سی حساس سی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، پھر انشاءاللہ مجھے بات کرنا آسان ہو جائے گی جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بڑوں سے بھی بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں، نہ جلال میں نہ جمال میں، نہ کمالات میں، نہ اختیار میں، نہ تصرف کے اندر۔ جب رب بڑوں سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اب یہ ظاہری ترجمہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ طریقت کے اندر یا جو اس کا عارفانہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے، بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اللہ کا ذکر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ بولو جس کو رب کے ذکر کی توفیق مل گئی اس کو ساری نعمتیں مل گئی، جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل گئی اس کو سب نعمتیں مل گئی۔ میں کئی بار یہ بات دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ اللہ والو آپ کو ساری دنیا میں مل جائے، خدا کی عزت کی قسم کچھ نہیں ملا، اور اگر اللہ ساری دنیا بھی تیرے سے چھین لے لیکن تجھے اپنے ذکر کی توفیق دے دے تو اللہ کی عزت کی قسم تجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ ہر نعمت دے دیتا ہے، اپنے کو بھی اور پرائے کو بھی ہر نعمت دیتا ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ دیتا ہے، صحت کی نعمت دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، کوٹھی دیتا ہے، اور جو دیگر نعمتیں ہیں وہ اللہ دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اپنی یاد کی توفیق صرف انہیں دیتا ہے جن سے پیار کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، جب کسی خوش نصیب کسی بختوں والے کا دل بن جائے، سنور جائے،
کوئی संवारने वाला संवार दे, कोई बनाने वाला बना दे, कोई तज़किया करने वाला तज़किया कर दे, कोई साफ करने वाला साफ कर दे, कोई उसका किबला रुख ठीक करने वाला उसका किबला ठीक कर दे। जब ये दिल बन जाता है, अब ये जाकर जब रब के जिक्र में मशगूल होता है तो इसके कल्ब के ऊपर अल्लाह तजल्ली फरमाता है, इसके कल्ब के ऊपर अल्लाह तजल्ली फरमाता है। जब रब उसके कल्ब के ऊपर जाकर के दिल के ऊपर तजल्ली फरमाता है तो क्या होता है, कभी वो हालत सरूर के अंदर होता है, कभी वो हालत मोहब्बत इलाहिया के अंदर होता है, और कभी वो हालत खशियत इलाहिया के अंदर होता है। कभी तजल्ली जमाली के ज़ेर असर होगा और कभी तजल्ली जलाली के ज़ेर असर होगा। तो क्या होगा, जब तजल्ली जमाली होगी तो वो एक अजीब कैफियत में, कैफ में, वजदान में होगा कि मेरे रब जैसा कोई है नहीं है। जितना अल्लाह मेरे से प्यार करता है इतना किसी और से प्यार नहीं करता। और जब खशीयत इलाही का गलबा होगा, यानी तजल्ली जलाली का उसके ऊपर परताव आएगा, तो वो थर थर कांपेगा कि मेरे से कोई खता ना हो जाए कि अल्लाह मेरे से नाराज हो जाए। नमाज पढ़ रहा है फिर भी कुरला रहा है कि अल्लाह नमाज तेरी शान नहीं है, जो कमी हो गई है वो माफ कर दे। सारी रात जिक्र कर रहा है, सारा दिन जिक्र कर रहा है, फिर भी कुरला रहा है, रो रहा है कि या अल्लाह ये जिक्र तेरी शान नहीं है, जो इसमें कमी है तो मुझे माफ कर दे। यानी कभी हालत मोहब्बत के अंदर है और कभी हालत खौफ के अंदर है। अल्लाह बोलो ये दो हालतें उसे नसीब होंगी जिसका दिल किसी बनाने वाले ने बनाया होगा। जब दिल जिंदा होगा, हमारे दिल जिंदा नहीं है, तो ये जो कैफियत की मैंने बात की है, अल्लाह बोलो कैफियत तो जिंदों की होती हैं। जब हमारे सामने कोई खुशी की बात करेगा तो हम क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। हमारे सामने कोई परेशानी गमी की बात करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। तो अल्लाह बोलो जिस तरह हम जिंदा हैं तो ज़ाहरी कोई खुशी या गम होता है, हम उसका असर लेते हैं। जब ये दिल जिंदा होगा तो ये अल्लाह के जिक्र का असर लेगा, ये अल्लाह के जिक्र का असर लेगा। कभी इस पे हालत सरूर आएगी और कभी हालत बेकरारी आएगी, ये थर थर कांपेगा कि मेरा अल्लाह वल्लाहु आलम मेरे से नाराज है, या मेरा अल्लाह मेरे से नाराज हो ना जाए, मेरे से कोई ऐसी खता हो ना जाए। अब ये जो यारी, ये जो तल्लक रब से जुड़ा है, इसमें कोई खलल आ ना जाए, ये कहीं टूट ना जाए। अब वो चलता भी रहेगा, जिक्र करता भी रहेगा और डरता भी रहेगा। और जिसका दिल नहीं बना हुआ, अल्लाह वालों उसको क्या मालूम कि हालत सरूर क्या होती है, वजदान क्या होता है, कैफ क्या होता है, करार क्या होता है, या बेकरारी क्या होती है। तो दिल को बनाने के लिए क्या जरूरी है कि किसी दिल वाले के साथ ताल्लुक हो, किसी दिल वाले के साथ ताल्लुक हो। देखिए जिस तरह हमने अपना जाहिर बनाना है, तो हम किसी हमाम पे जाएंगे तो जाहिर बनाने वाला हमारा क्या करेगा, हमाम बना देगा, हमारे बाल बनाएगा, हमारी दाढ़ी बनाएगा, हमारी मूछें संवारेगा, या और कोई काम होने वाला है वो करेगा, फिर हमें नहलाएगा, कहेगा कि ये लिबास पहनो, तो वो हमारा जाहिर बनाने वाला जाहिर बना देगा। तो जो जाहिर बनाता है वो दिल नहीं बना सकता, तो दिल वो बनाएगा जो दिल वाले हैं, जो साहबे दिल हैं। तो जब हमारा ताल्लुक उनके साथ हो जाएगा जिनके दिल को, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकर्रबीन के दिल को दिन में 360 बार मोहब्बत की निगाह से देखता है। अल्लाह के वलियों के दिलों के ऊपर, अल्लाह के वलियों के कलूब के ऊपर अल्लाह एक दिन में 360 बार तजल्ली फरमाता है। और यही बात मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में फरमाई कि जिस कर्म को बरसों तरसते रहे, पीर साहब सुन रहे हैं, जिस कर्म को हम बरसों तरसते रहे, जब होने पे आया फिर दिन में 100 बार हुआ। जब होने पे वो कर्म आया फिर दिन में 100 बार हुआ। तो अल्लाह बोलो जब ताल्लुक ऐसे दिल वाले के साथ होगा, फिर जो कर्म उसके दिल में हो रहा है वही कैफियत उस पे भी मुंतकल होगी जो उस दिल के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर दिल ही हमारी तरह मुर्दा होगा तो फिर मुझे क्या मालूम उसके दिल पे क्या बीत रही है या उसके दिल पे क्या बीत रही है। क्यों, मेरा दिल तो कहीं जुड़ा ही नहीं है। अगर मेरा दिल अटका हुआ है या मेरा दिल जुड़ा हुआ है वो तो दुनिया के साथ है। मुझे दुनिया का गम लगेंगे, दुनिया की खुशियां लगेंगी,
لیکن مجھے یہ کبھی بھی ادراک حاصل نہیں ہوگا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر کیا کیفیت ہے. یہ ادراک حاصل نہیں ہوگا. یہ ادراک اسے ہی حاصل ہوگا جس کا قلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا ہے؟ کسی اس دل والے کے ساتھ جڑا جائے جس کا دل مدینے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح آج کے دور میں کوئی کافر ہے تو وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ کہاں جا کے پڑھے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے؟ کسی عالم دین کسی پیر کے پاس جائے گا، آپ کے پاس آئے گا، جی مجھے مسلمان کر دو، آپ کلمہ پڑھا دیں، دائرہ ایمان میں داخل کر دیں گے. یعنی کسی حضور کے غلام کے پاس جائے گا نا کلمہ پڑھنے کے لیے بھی. تو بے نہیں آج کے دور میں دل حضور نہیں بنائیں گے، وہ توجہ فرمائیں گے. دل کون بنائے گا؟ جو جس کا دل کملی والے نے بنا دیا ہے، جو صاحب دل ہو گیا، جس کا دل زندہ ہو گیا ہے. جب اس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ہاتھ بالواسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا. اب جو کرم میرے شیخ کے قلب کے اوپر ہو رہا ہے اس کی خیرات اب مجھے بھی ملتی رہے گی. اب میں آسان سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سارا میرا مدعا، میرا بیان، نقطہ سمجھ آ جائے گا، پھر اگلی بات آسان مجھے ہو جائے گی سمجھانی. دیکھیے ہماری اولاد ہے، ہم باپ بھی ہیں، ہم باپ ہیں. اب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے. اب اگر آگے ایک اس کا بیٹا ہے، خدا نہ خواستہ بیٹا باہر ہے کہیں، وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، گھر سے باہر ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یو کے ہے، کہیں پہ بھی ہے، وہ پریشان ہے. وہاں پہ وہاں بیمار ہو گیا، کوئی مالی تنگ دستی آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، وہ پریشان ہے. اب میں باپ بھی ہوں یا آپ باپ بھی ہیں، آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ بیٹا یو کے میں پریشان ہے، ماں کو پتا چل جائے گا، ماں کو پتا چل جائے گا. کیوں؟ اولاد کا دل ماں کے دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب میں باپ بھی ہوں لیکن مجھے بیٹے کی کیفیت کا علم نہیں ہوگا. اولاد کہیں پہ بھی ہو، پریشان ہو، ماں کو پتا چل جاتا ہے، ماں کو پتا چل جاتا ہے. تو اب کیا یہ کیوں معلوم ہو جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ ظاہر تو جڑا ہوتا ہے اولاد کا، لیکن باپ کے ساتھ دل نہیں جڑا ہوتا. اولاد کا عمومی طور پہ جو دل جڑا ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، عمومی طور پہ. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 100%، عمومی طور پہ اکثریت میں کہ رجحان جو محبت کا وہ کدھر ہوتا ہے؟ ماں کی طرف. تو جدھر رجحان ہے ادھر پتہ بھی چل رہا ہے. اگر اولاد کو ماں سے محبت ہے اور ماں کو اولاد سے محبت ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی کیفیات کا علم ہو رہا ہوگا. بے نہیں اللہ والو، جب یہ ہمارا ہاتھ سب دل کے ہاتھ میں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو اس کے قلب کے اندر کیفیات وارد ہو رہی ہیں اس کی خیرات ہمیں ملے گی. پھر جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کا علم پیر کو ہوگا، جو پیر کے ہاں ہو رہا ہے اس کا علم مرید کو ہوگا. تو جو فیضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے شیخ کے دل میں آ رہا ہے، قلب میں آ رہا ہے، جب اس کی خیرات تجھ مجھ کو ملتی جائے گی تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. جب یہ دل زندہ ہو جائے گا تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ دل مردہ ہوتا ہے تو اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ بس یہی آج کا نقطہ ہے، یہی موضوع ہے. یہ دو باتیں میں نے کہنا چاہتا ہوں، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. پہلی بات کیا ہے کہ جب دل بن جائے گا، دل زندہ ہو جائے گا کسی صاحب حال کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے، تو اس کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرا رخ کدھر ہے؟ مشرق کو ہے، مغرب کو ہے، شمال کو ہے، جنوب کو ہے، تیرا رخ کس طرف ہے تاکہ میں اسی رخ کی طرف ہو کر عبادت کروں. تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ اے کلیم تو آگ جلا، آگ جلا. جب آگ جل جائے پھر اس کے گرد گھوم کے دیکھ اور پھر مجھے بتا کہ آگ کا رخ کدھر ہے. خان صاحب بات سمجھ آئیے کہ آگ کا رخ کدھر ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلائی، اب آگ کے گرد گھومے تو پریشان ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ تو ہر سو یکساں ہے، ہر طرف یکساں ہے، اس کا تو کوئی رخ نہیں ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے. جدھر میں گھومتا ہوں یہ ہر طرف نظر آ رہی ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، تو جدھر نگاہ کرے گا مجھے ہی پائے گا.
تو جدھر نگاہ کرے گا مجھے ہی پائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تجھے اونگ آتی ہے، تجھے نیند آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے کلیم ایک پانی کا پیالہ لو، اس کو لبالب بھر کے میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ ہاں خیال کرنا اونگ نہ آئے، خیال کرنا اونگ نہ آئے، سونا نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پیالہ لیا، اس کو پانی سے لبالب بھرا اور یوں رب کے سامنے جو ہے وہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہیں، اس کے اوپر توجہ جمائی ہوئی ہے کہ یہ پانی کا پیالہ ہلے نہ تو پانی گرے اور نہ مجھے اونگ آئے۔ تو جس کو رب سلا دے، جس کو رب سلا دے۔ اب رب نے تجلی فرمائی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو پیالہ نیچے گرا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈرے، آپ کی چیخ نکل گئی۔ تو رب نے فرمایا میرے کلیم ڈر نہیں، جگاتے بھی ہم ہیں سلاتے بھی ہم ہیں، جگاتے بھی ہم ہیں سلاتے بھی ہم ہیں۔ جس طرح تو ایک پل کے لیے سویا تجھے اونگ آ گئی، اگر مجھے ایک پل کے لیے بھی اونگ آ جائے، جس طرح پیالہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ ساری کائنات بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نیند کا اونگ بھی نہیں آتی۔ تو ایک چھوٹا سا نظام ہے، یعنی ایک پیالہ ہے، اگر وہ ہاتھ میں لیا ہے اور وقت کے نبی نے تھاما ہوا ہے، اللہ کے کلیم نے تھاما ہوا ہے، لیکن جب اونگ آئی ہے، غفلت ہوئی ہے، تو کیا ہے، پیالہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو اب رب نے اپنے کلیم کو یہ مضمون سمجھا دیا کہ اس لیے تیرے رب کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ اس سے مبرہ ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ اگلی بات، تیسرا سوال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تجھے کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے، تجھے کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے، تو تو نے یہ بندے کیوں پیدا کیے ہیں، ان بندوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اے کلیم میں نے مخلوق کو یعنی انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ یہ مجھے پہچانے، یہ مجھے پہچانے، یہ اپنی ضرورتیں لے کر میرے در پر آئیں، یہ سوال کرتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں، یہ میری عطا کو دیکھ کے مجھے پہچانتے جائیں۔ پھر میں نے بندے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ خطا کر آئیں، یہ گناہ کریں، پھر اس پہ نادم ہوں، اس پہ شرمندہ ہوں، پھر میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگے، یہ معافیاں مانگتے جائیں، میں معاف کرتا جاؤں، میں معاف کرتا جاؤں۔ تو میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری صفات کے ذریعے میرے تک پہنچے، مجھ کو پہچانے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ چوتھا اور آخری سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ کیا کوئی ایسی تخلیق بھی تیری ہے جس کو دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، صرف وہ تیری ہی جستجو میں ہو، اس کو کوئی غرض نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو محض تیری ہی جستجو ہو؟ تو میرے رب نے فرمایا ہاں میں نے وہ مخلوق بھی تخلیق کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ مومن کا دل ہے، وہ ذاکر کا دل ہے، میرے اولیاء اللہ کا وہ دل ہے جو ہر پل ہر لمحہ میری یاد میں اٹکا رہتا ہے، جو محبت سے لبریز ہے، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے جنت اور جہنم سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا مقصود اور مطلوب صرف میری رضا ہے، وہ ہر پل میری یاد میں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ والو آج اس مضمون کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ اللہ والوں کے قلوب کے اندر وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے کہ رب کو وہ دل اتنا پسند ہے، یہ اتنا مشکل بن گیا ہے، لیکن فقیر آپ کو ایک فکرے میں سمجھا دیتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ والو آج جس طرح ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، بے نہیں اللہ والوں کا دل اللہ کی یاد میں اٹکا ہوتا ہے۔ ہم مسجدوں میں آ کے بھی، خانقاہوں میں آ کے بھی، مکہ مدینہ جا کے بھی ہمارا دل اپنا دنیا میں اٹکا ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ والے ہیں وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد میں اٹکا ہوتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہوں گے، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی جگہ پہ بھی ہوں گے، دنیا کے سارے کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا دل کہاں ہوگا؟ اللہ کی یاد میں اٹکا ہوگا۔ اس کو پھر ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کار والا تو دل یار والا، ہاتھ
کار والا تو دل یار والا. اللہ والو ہم رہبانیت کے شکار نہیں ہونا چاہتے، نہ ہی رہبانیت کی دین اسلام میں کوئی گنجائش ہے. ہم نے دنیا بھی کمانی ہے، دنیا بنانی بھی ہے، بچوں کو پیدا بھی کرنا ہے، بچوں کو پالنا بھی ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے. دنیا نہیں کمائیں گے تو یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے مگر دنیا کو دل کے اندر نہیں آنے دینا. دل میں اللہ کی یاد ہونی ہے، دل میں اللہ ہوگا. تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا، میں نے اس میں بھی یہ بات نقطہ سمجھایا کہ ایک بار کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اور اللہ کی محبت تیرے دل میں آ جاتی ہے تو اللہ کی محبت کا یہ کمال ہے، معجزہ ہے. ایک بار یہ کسی کے دل میں آ جائے پھر یہ آ جاتی ہے اور چھا جاتی ہے. اللہ کی محبت کا کیا ہے؟ یہ کمال ہے، یہ اللہ کی محبت کا معجزہ ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. دنیا کی محبت ہے، اس کا یہ کمال نہیں ہے کہ آ جائے گی اور چھا جائے گی. آج آپ نیا موبائل لے کر آئے، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی، آپ ساری رات کھول کے لگے رہیں گے. آج آپ نئی گاڑی لے کر آئے، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی، خوشی کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ ابھی دن چڑھے ہم باہر سڑکوں پہ لے کے پھریں. مکان آپ نیا لے لیں گے، 2-4 دن 5 دن خوشی رہے گی، اس کا خوشی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. نیا موبائل لیا، 2-4 دن خوشی رہے گی، اس کے بعد اس کی خوشی ختم ہو جائے گی. پھر آپ چاہیں گے کہ یہ موبائل نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ گاڑی کا ماڈل نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ والا گھر نہیں، اس سے بڑا ہونا چاہیے. یعنی محبت آئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ نکلنا شروع ہو گئی، اب کسی اور کی محبت آ گئی. یہ دنیا کی محبتیں ہیں. آج ایک عورت پسند ہے، دوسری کوئی نظر نہیں آ رہی، مر رہے ہیں اس کے پیچھے، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار تباہ کر دیا. کیا ہے؟ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. 6 مہینے کے بعد دل بھر گیا، اب کہتے ہیں کوئی رستہ بتاؤ اس سے جان چھوٹ جائے، یہ والی لینی ہے، یہ والی لینی ہے. تو یہ دنیا کی محبتیں ہیں جو وقتی ہیں، لمحاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ محبت کا اثر کم ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کا امتیاز یہ ہے، اللہ کی محبت کا معجزہ یہ ہے، جب یہ کسی خوش نصیب کو مل جاتی ہے، بس ایک بار ہو جاتی ہے، پھر یہ چھا جاتی ہے. جس دل میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جاتی ہے، پھر کسی دوسرے کی محبت وہاں آ نہیں سکتے. اب جس کا دل بن گیا، جس کا دل سنور گیا، کسی سنوارنے والے نے سنوار دیا، اب اس کا دل کیا ہے کہ ہر پل اللہ کی یاد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں اٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری سب سے جو خوبصورت تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، ذاکر کا دل ہے، میرے مقربین کا، میرے مخلصین کا دل ہے، جو ہر پل میری یاد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اللہ والو دل نہیں بنا ہوگا، اب یہاں بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، کرنا تو اللہ کا ذکر ہے، تو پیر بھی جو کتوں آ گیا. کرنا تو ہم نے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنی ہے، تو درمیان میں پیر کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ان کو ذکر کی توفیق دے گا، ان کے پاس یہ لمبی لمبی تسبیحاں بھی ہوں گی، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، وہ خشک عابد اور زاہد بھی بن جائیں گے، لیکن دل پہ وہ کیفیات نہیں ہوں گی جو مدینے والے کے دل پہ وارد ہو رہی ہیں. کیوں؟ ان کا دل بنا ہے، ان کی ذکر کے لیے زبان بنی ہے، ابھی دل نہیں بنا، ابھی دل نہیں بنا. کیوں؟ ان کا کسی دل والے کے ساتھ تعلق نہیں بنا، ان کا ظاہر بنا ہے. وہ ظاہراً کیا ہے؟ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، نمازی بھی ہوں گے، ذاکر بھی ہوں گے، لیکن ان کو وہ کیفیات نصیب نہیں ہوں گی کیونکہ ان کا کسی دل والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور ان کو شیطان یوں اٹھائے گا، یوں ایسے اچک کر لے جائے گا. مسلم شریف کے اندر مولا روم نے ایک حقائق کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک خشک زاہد عابد اللہ کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اللہ. شیطان آیا، اس نے آ کے وسوسہ ڈالا کہ تو برسوں سے اللہ کر رہا ہے، کبھی تیری اللہ پہ اللہ نے لبیک بھی کہا ہے؟ تو خواہ متکبر ہوا ہے اور اللہ کیے جا رہا ہے. یہ تو ساری محبت یک طرفہ ہے. تو اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ادھر سے کوئی جواب تو آتا نہیں ہے. اب کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بس شیطان نے ایک روڑا پھینکا ہے، یہ اندر وسوسہ اترا ہے، اس نے ذکر چھوڑ دیا.
جو برسوں سے اللہ اللہ کر رہا تھا، بس ایک وار چلا ہے شیطان کا، کہتے ہیں ہم پیر فقیر نہیں مانتے. گاڑی تیز گزر رہی ہو تو ماں کے ساتھ بچہ ہو، ماں ساتھ ہو، تو گاڑی گزر رہی ہو تو ماں فوراً بچے کا ہاتھ پکڑ دی، بیٹا پیچھے ہو جو گاڑی آ رہی ہے. یعنی ماں کو معلوم ہو جاتا کہ خطرہ ہے. مرغی ہے، اس کے بچے پاس ہوں، اس کو خطرہ محسوس ہو تو مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے. تو جس کی ماں کے کس کو پاری نصیب نہیں ہے، شہد کے پاری نصیب نہیں ہے، کملی والے کی کملی کا کوئی دھاگا نصیب نہیں ہے، سایہ نصیب نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ذکر میں نے کرنا ہے اور کرنا اللہ کا ہے، درمیان میں پیر کی ضرورت کیا، کسی اللہ والے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ شیطان بس ایک روڑا پھینکے گا اور تجھے ایک ہی بار میں چیر کے دو ٹکڑے کر دے گا. اب برسوں سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، شیطان نے ایک چال چلی ہے کہ تو اللہ اللہ کرتا ہے. کبھی اللہ نے تجھے بھی آواز دی ہے؟ کبھی اللہ نے بھی کہا ہے کہ لبیک یا عبدی؟ تو کیا ہوا ہے؟ کب اس نے ذکر چھوڑ دیا. جب ذکر چھوڑ دیا تو مولا روم فرماتے ہیں کہ رات کو اس کو سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اے آزمائش میں آنے والے، اے چلیا، تو نے رب کا ذکر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے رب کا ذکر برسوں کیا ہے، کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، برسوں کیا ہے. کبھی اللہ نے مجھے پیار سے بلایا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ نے مجھے عرشوں سے آواز دی نہیں ہے، کبھی اللہ نے مجھے کہا ہی نہیں ہے لبیک یا عبدی کہ اے بندے بتا کو تیری بھی خواہش ہے، تیری کوئی رضا ہے، میں حاضر ہوں. یہ تو میں یک طرفہ ہی لگا ہوا تھا. تو سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے تجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب تو ایک بار اللہ کہا تو بندیا بتا یہ کس کی توفیق سے کہا تھا. جب تو نے ایک بار یعنی پہلی بار مجھے پکارا تھا تو یہ کس کی توفیق تھی؟ یہ ہماری عطا نہیں تھی، ہماری یاد نہیں تھی، اور کیا تھا؟ جب تو اللہ اللہ کر رہا تھا اور تیرے آنسو بہہ رہے تھے، یہ کیفیات عطا کرنے والا کون تھا؟ جب تو اللہ اللہ کر رہا تھا، تو سرور کے اندر تھا، وجدان کے اندر تھا، کیف کے اندر تھا، تو مچل رہا تھا، یہ جو تجھے کیفیت عطا کی تھی یہ عطا کرنے والا کون تھا؟ یہ عطا کرنے والا کون تھا؟ پھر تو نے مجھے ایک بار اللہ کہا تو جس نے دوسری بار توفیق دی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ پھر برسوں جو میں نے تجھے دنیا کے معاملات سے فارغ کر کے، دنیا کی مصروفیات سے فارغ کر کے اپنے ذکر پہ لگایا، یہ میری عطا نہیں ہے، میری یاد نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ تو لوگوں آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اگر آپ کا آنا اللہ کو قبول نہ ہوتا تو آپ کو یہاں آنا نصیب ہی نہ ہوتا، آنا نصیب ہی نہ ہوتا. اب یہ جو بات ہے یہ حدیث پاک سے بھی استدلال کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرا جمعہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو کیا ہوا ہے؟ دو جمعوں کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو گئے. ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز پڑھی، دو نمازوں کے درمیان میں جو بھی گناہ صغیرہ ہوا، خطا ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا. ایک حج کیا پھر دوسرا حج کیا، دونوں حج کے درمیان ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا، دونوں عمروں کے درمیان ایک رمضان شریف کے روزے رکھے، دوسرے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق مل گئی تو دونوں روزوں کے درمیان جو خطائیں ہوئیں وہ سب معاف. بے نہیں اللہ والوں، ایک محفل میں آئے پھر اگلی محفل میں آنے کی توفیق ہو گئی، درمیان میں جو خطا ہوئی اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دی. اس لیے اللہ والوں جب اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا تیرے گناہ جو ہے وہ پاک ہوتے رہیں گے، تو خطائیں بھی کرتا جائے گا لیکن تیرا کپڑا گندا ہونے کے باوجود کیونکہ پانی کے اندر ہے وہ دھلتا بھی جائے گا، وہ دھلتا بھی جائے گا. یہ تعلق کا نفع ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ. یا نسبت کا نفع کیا ہے؟ تو خطا کرتا جائے گا، خطا دھلتی بھی جائے گی. اگر کہیں تیرا تعلق نہیں ہے تو خطا کرتا جائے گا، خطائیں جڑتی جائیں گی، وہ اکٹھی ہوتی جائیں گی. جب خطاؤں کا ڈھیر لگ جائے گا، ان کی اتنی نحوست ہوگی، تو ذکر کرنے والا ذکر چھن جائے گا، تو نماز پڑھنے والا نماز چھن جائے گی، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کی توفیق چھن جائے گی. اس لیے اللہ والوں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صاحب نسبت نہیں ہوتے، خشک عابد اور زاہد ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ بڑی اللہ اللہ ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی تنظیم کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، جماعت کے ساتھ تعلق ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑی حرکت ہے. 4 دن کے بعد وہ شو ختم ہو جاتا ہے
اور اسی طرح کوئی وظائف کرنے والے لوگ ہیں، ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا کہ 2 دن ایک وظیفہ کیا، 4 دن پھر ایک وظیفہ کیا، ہفتہ کوئی اور وظیفہ کیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بن مرشد کے جب وہ بار بار وظائف کو بدلے گا، رجت کا شکار ہو جائے گا، ساری دنیا برباد ہو جائے گی، ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ جس کا دل سمر جاتا ہے، جس کا دل بن جاتا ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر پل میری جستجو میں ہے، میری یاد میں اٹکا ہوا ہے۔ اور جس کا دل غافل ہوتا ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ یہ 2 فکریں آپ سن لیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک ریوڑ چروانے والا جو چرواہا ہے، وہ یوں جھولیاں اٹھا کے کرلا کرلا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، جاگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے جو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کرلا رہا ہے، اتنا آہو بقا کر رہا ہے، تو وہ جو انہ علیم بذات الصدور، جو قلوب کے حال ہیں، جو دلوں کے بید ہیں، وہ بھی جانتا ہے، تو اس کو عطا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ، اگر میں خزانوں کا مالک ہوتا، تیری عزت کی قسم جس طرح یہ رو رو کے مانگ رہا تھا میں اس کو عطا کر دیتا۔ میرا خیال توجہ نہیں آپ کی ہے، توجہ نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، چرواہا اللہ سے اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، کرلا رہا ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اللہ عطا نہیں کر رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب منظر دیکھا کہ کریم رب سے مانگ رہا ہے، اکرم الاکرمین سے مانگ رہا ہے، تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، دعا جو ہے قبول کیوں نہیں ہو رہی، اللہ عطا کیوں نہیں کر رہا؟ تو عرض کی رب کے بارگاہ میں کہ یا اللہ، اگر میں خزانوں کا مالک ہوتا تو مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، جس طرح یہ گریا کر رہا ہے، جس طرح یہ ترلے لے رہا ہے، میں اس کو عطا کر دیتا۔ رب نے فرمایا کہ میں اکرم الاکرمین ہوں، یہ ایک دفعہ مجھے پکارے تو صحیح، یہ ایک بار مجھے پکارے تو صحیح، کہ اگر میں عطا کرنے کی انتہا نہ کر دوں، یہ ظاہراً مجھے پکار رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بکریوں میں ریوڑ کے اندر اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، دل اس کا بکریوں کے اندر ہے۔ اللہ بولو، آج ہم مسجدوں میں، خانقاہوں میں دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں، دل ہمارا دنیا میں اٹکا ہوتا ہے، ظاہر ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ عطا کر دے، ظاہر ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر 4 دن کے بعد میسج پہ میسج کیے جا رہے ہوتے ہیں، حضرت صاحب میں نے اتنے دن پڑھ لیا ہے، میرا کام نہیں بنا، تو میں پھر کیا کہتا ہوں کہ یہ میسج کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ شرم سے مر جانے کا وقت ہے۔ یہ میسج کر کے مجھے بتانے کا وقت نہیں ہے کہ حضرت صاحب مجھے قرآن سے نفع نہیں ہو رہا، یہ شرم سے مر جانے کا وقت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ باعث نفع ہے، باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالمین ہیں، بد عقیدہ ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جب تیرا قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ اور مجھے میسج کیا جا رہا ہے؟ مجھے میسج کیا کیا جا رہا ہے؟ حضرت صاحب میں نے 5 ہفتے پڑھا ہے، 3 ہفتے پڑھا ہے، کام نہیں ہوا، تو میں کیا کہتا ہوں، یہ میسج کرنے کا وقت نہیں ہے، شرم سے مر جانے کا مقام ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ مجھے قرآن سے نفع نہیں ہو رہا، قرآن سے نفع نہیں ہو رہا۔ اگر قرآن سے نفع نہیں ہو رہا تو راتوں کو اٹھ کے رو کہ اے اللہ میرے سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ میں تجھے پکار رہا ہوں، کون سی میرے اندر کمی ہے، کون سا میرا گناہ ہے جو آڑے آ گیا ہے، جو دیوار بن کے تیرے اور میرے درمیان کھڑا ہو گیا ہے، جو میری صدا کو قبول تیری بارگاہ میں نہیں ہونے دے رہا۔ اے اللہ جس گناہ سے تو روٹا ہے یا جس گناہ کی وجہ سے تو نے پردے ڈال دی ہیں، وہ گناہ معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے۔ بجائے یہ ندامت اور شرمندگی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ہمیں زج کرتے ہیں۔ حضرت صاحب 3 جمعرات کام نہیں ہوا، حضرت صاحب 4 محفلوں میں آیا ہوں، کام نہیں ہوا۔ بھائی مجھے نہیں بتاؤ، شرم سے مر جاؤ، مجھے نہیں بتاؤ، شرم سے مر جاؤ۔ میں نے تجھے کوئی منتر پڑھنے کے لیے نہیں دیا، میں نے کوئی تجھے اپنے باپ دادا کا کوئی تعویذ نہیں دیا، میں نے تجھے قرآن دیا ہے۔
میں نے تجھے قرآن دیا ہے، تجھے اللہ اس کے رسول کا ذکر دیا ہے، میں نے تجھے طریقہ سکھایا ہے، رب سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر بھی تو رب سے مانگ نہیں سکا، تو اللہ کو منا نہیں سکا، تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ تو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صاحب اثر نہیں کر رہا، اثر نہیں کر رہا۔ ابھی ہم ٹھنڈا پانی پیئیں تو ہمیں ٹھنڈا لگے گا، اگر زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو سر کو بھی لگے گا، جہاں جہاں پیٹ میں گزرے گا وہاں بھی ٹھنڈا لگے گا۔ گرم چائے پیئیں تو گرم لگے گی، اس ٹھنڈے گرم کا تجھے ادراک ہے، قرآن کا تجھے کوئی ادراک حاصل نہیں ہے۔ یہ ساری کیفیات تجھے حاصل ہیں، کیوں؟ تو دنیا کا حصہ ہے، تو نے دنیا کمانی سیکھی ہے، تو نے دنیا کھانی سیکھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، نہ تو نے قرآن پہ عمل کرنا سیکھا ہے، پھر نہ ہی قرآن کو تو نے اپنے سینے کے اندر اتارنا سیکھا ہے۔ تو اللہ بولو جب ذکر اندر اترے گا پھر تجھے معلوم ہوگا کہ تیرا ذکر رائے گاں نہیں جا رہا۔ اے بدبخت، تو 3 ہفتے سے قرآن پڑھ رہا ہے، 3 ہفتے سے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ جس نے 3 ہفتے ذکر کی توفیق دی ہے وہ تیرا رب نہیں ہے تو کون ہے؟ جس نے 4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے تجھے خانقاہ میں ہر جمعرات آنے کی توفیق دی ہے، یہ میرے کریم کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ اللہ تیرے دل نہیں بدلنا چاہتا، اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تو 7 جمعراتیں آیا، تیرا دل نہ بدلا، تو نے 2 مہینے وظیفہ کیا، تیرا دل نہ بدلا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو 2 سال بھی آتا رہے گا، تیرے حالات نہیں بدلوں گا، کیوں؟ میں تیرا دل بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو 2 مہینے بھی وظیفہ کرتا رہے، تو 6 مہینے بھی وظیفہ کرتا رہے، تو بار بار وظیفے بدلتا رہے، وظیفہ کرتا رہے، میں تجھے کرنے کی توفیق دیتا رہوں گا، تجھے دنیا نہیں دوں گا۔ اسی دنیا نے تو تجھے غافل کیا ہے، اسی دنیا نے تجھے برباد کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے دن نہیں بدلنے، تیرا دل بدلنا ہے، تیرا دل بدلنا ہے۔ جب تیرا دل بدل جائے گا پھر تجھے وظیفوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، تو آدھی رات کو اٹھ کے دل ہی دل میں کہے گا، ابھی وہ الفاظ زبان پہ بھی نہیں آئیں گے، تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اب اللہ والو یہ بات جو میں نے سخت الفاظ کے اندر کہی ہے جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے بتاؤ اگر شیخ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کون کرے گا؟ وہ تو مایوس ہو کے مر جائے گا نا کہ میں 6 ہفتے اللہ کا ذکر کیا، وظیفہ کیا، میرا کام نہیں ہوا، میری اللہ سنتا نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وظیفہ بدلے گا، پھر وہ 5-4 ہفتے کرے گا، بات نہیں بنے گی، پھر وہ وظیفہ بدلے گا۔ تو میں نے ابھی بات کہی کہ عملیات کی دنیا میں کیا ہوگا؟ وہ رجت کا شکار ہو جائے گا، ساری زندگی برباد ہو جائے گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی، کوئی اس کا علاج نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس کے اوپر کوئی ہادی ہوگا، کوئی وارث ہوگا، تو اس کو کیا سمجھائے گا کہ بے وقوفہ جو تو 6 ہفتے سے اللہ کر رہا ہے یہ اللہ کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر تو 6 جمعراتوں سے خانقاہ آ رہا ہے یہ کریم کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر 6 جمعراتیں 7 جمعراتیں وظیفہ کیا یا خانقاہ آیا تو تیرے حالات نہیں بدلے یا تیری آرزو تمنا پوری نہیں ہوئی، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کس گناہ کی وجہ سے عطا نہیں ہو رہی، اس گناہ کی معافی مانگ لے، پھر ہادی سمجھائے گا۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے رب نے تیرے سے پیار کر لیا ہو، تو رب کو پسند آ گیا ہو اور رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے حالات نہیں بدلنے تب تک جب تک دل نہیں بدل جاتا۔ ہم نے دل کا سودا کر لیا ہے، ہمیں یہ پسند آ گیا ہے، ہم حالات تب بدلیں گے جب اس کا دل ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والو یہ تیرے اوپر ہے، تو زندگی کے 10 سال برباد کر دے، 20 سال برباد کر دے یا اپنی ساری زندگی برباد کر دے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، تو در پہ جاتا دور تو ہو جائے گا، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ تیرے حالات نہیں بدلے گا۔ آج یہیں بیٹھے تو کہہ دے اللہ میری توبہ، تو دل بدل دے اللہ تیرے حالات بدل دے گا، اللہ تیرے حالات بدل دے گا۔ اللہ لوگ آج جن آزمائشوں کے اندر جن مصیبتوں کے اندر ہم پھنسے ہیں ان کا علاج وظائف نہیں ہے۔ آپ حضرات اتنا کرایہ لگا کے اتنی گرمی میں یہاں آتے ہیں، میں نے ممبر پہ بیٹھتے کیا کہا کہ مجھے آپ کی ساری تکلیفوں کا احساس ہے، کیوں؟ میں ان رستوں سے گزر کے یہاں تک آیا ہوں، مجھے معلوم ہے جب آپ گھر سے چلتے ہیں کیا کیا پریشانیاں آپ کو آتی ہیں۔ میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں، وہ ماں جو کہتی ہے کہ تو اپنے پیر کے پاس جا،
ہماری مصیبتیں ٹلے گی، ہماری پریشانیاں ٹلے گی۔ پیر صاحب کو میرا سلام کہنا، یہ دیسی گھی ہے، یہ پیر صاحب کو جا کے ہدیہ دینا، دروازے تک چھوڑ کے آتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو انتظار میں ہوتی ہے۔ اللہ والو، جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے لگتا ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے لگتا ہے، سب سے پہلے دشمن یہی ماں بنتی ہے، رکاوٹ یہی ماں بنتی ہے۔ جو جوڑنے کا ذریعہ بنی اب توڑنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہی تیری ماں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گی، سر پہ دوپٹہ باندھ کے کہے گی، میں گھر میں مر رہی ہوں، تجھے پیر یاد آ رہا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کرایہ مجھے دے، میں دوائی لے کے کھاؤں، تجھے پیر یاد آ رہا ہے۔ اب وہ ماں جس نے پیر خانے بھیجا، اب وہی ماں دشمن بن گئی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ رستہ ہے۔ کیوں؟ اب تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنے لگا ہے، اب تیرا دل جڑنے لگا ہے۔ کل وہ بھیجنے والی تھی، آج دشمن بن گئی ہے۔ اسی طرح وہ بیوی ہے، کل بھیجنے والی، آج دشمن بن گئی ہے۔ اس طرح کوئی دوست احباب ہیں، آپ کو خانقاہ سے جوڑنے والے ہیں، جب آپ جڑ گئے، آپ کا دل جڑ گیا، اب کچھ آپ کو عطا ہونے والا ہے، جو جوڑنے والے ہیں وہی دشمن بن جائیں گے۔ یہ عجیب روحانیت کی دنیا ہے، عجیب ازمائشیں ہیں اس رستے کی، کہ جوڑنے والے ہی دشمن بن جائیں گے، جن کے بارے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ میری ماں میرے دشمن بن جائے، مجھے ان بھائیوں نے خانقاہ جوڑا ہے، حضرت صاحب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ میرے دشمن بن جائے۔ آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ بھی دشمن بن جائے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ جس دل کے ساتھ میں نے محبت کر لی ہے، اب اس دل میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس دل کے اندر ماں کی محبت ہے، اس دل کے اندر کرنٹ شاہ صاحب کی محبت ہے کہ کرنٹ شاہ صاحب نے مجھے حضرت صاحب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے جوڑا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم اس کا صلہ دیں گے، لیکن تیرے دل میں کرنٹ شاہ کی یاد نہیں ہونی چاہیے، یاد میری ہوگی، یاد میری ہوگی۔ اب میں یہ نکالوں گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نظام الٹ چلتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کرنٹ شاہ صاحب کے دل میں محبت نکل جاتی ہے، تو پھر میں نے کیا کہا کہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ چھا جاتی ہے۔ تو اللہ بولو، جن کے دلوں میں ایک بار اللہ کی محبت آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک فکرہ دیا تھا، پھر ان کو وظیفوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ بولو، اور ملنگوں کی طرح یہ ذلیل و خوار ہو کے سفر کر کے نہیں آتے کہ حضرت صاحب ہمیں وظیفہ دے دیں، حضرت صاحب ہمیں وظیفہ دے دیں۔ اللہ والو، ہم تو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہاں سے ایسے بن کے جاؤ کہ تم اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ عطا کرتا جائے۔ تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا تھکے گا نہیں۔ ہم تو تمہارا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ کبھی یہاں آؤ گے دعا قبول ہو جائے گی، کبھی آؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں اس ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، جب مانگو وہ حاضر ہے، دن کو مانگو، رات کو مانگو، جس پل مانگو، لیٹ کے مانگو، بیٹھ کے مانگو، نماز کے بعد مانگو، نماز سے پہلے مانگو، حالت سفر میں مانگو، حالت بیماری میں مانگو، حالت خوشی میں مانگو، جس بھی حال میں ہو ایک بار رب کو پکارو گے وہ تجھے 70 بار آواز دے گا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ مجھے بتاؤ زمانے کا کون سا پیر ہے کہ تو کہیں مقام پہ ہو، اپنے گھر میں ہو، تو ایک بار آواز دے اور تیری آواز پہ وہ 70 بار لبیک کہے؟ سگا باپ یہ کام نہیں کر سکتا، سگی ماں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو جس رب کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، اس رب کے ساتھ اپنا یقین بناؤ، اپنا ایمان کو مضبوط کرو۔ جب اس اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، پھر تو کسی پیر فقیر کا، عامل کا، کسی آستانے کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو بس اس کو محسن سمجھے گا جس نے تجھے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو مرشد سمجھے گا، اس کو ہادی سمجھے گا جس نے تجھے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر تو خانقاہ آئے گا تو اللہ کے لیے، تو خانقاہ آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، غلامی کے لیے، تو یہاں آئے گا تو دیدار کے لیے آئے گا، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئے گا۔ پھر میں پوچھوں گا ہاں بھائی خیریت ہے گھر میں غم پہ غم چڑھا ہوگا، تو کہے گا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ اگر کل یار نے خوشیاں دی تھی، آج غم دے دیے ہیں، تو میں زمانے کو بتاتا پھروں، میں زمانے کو بتاتا پھروں کہ میرے یار نے غم بھیج دیے ہیں۔ پھر تجھے ایسا دل ملے گا، پھر ایسا دل ملے گا۔ اگر دل والوں سے تعلق نہیں ہوگا تو جتنی بھی عبادت ہوگی تو میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بس جی مر گئی، آج کل تو حالات بڑے ٹائٹ ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک بار میں نے ٹو دیا، چھیڑا ہی ہے تو زبان پہ انبار لگ جائے گا گلے کا اور شکوے کا۔ تو جہاں محبتیں ہوں وہاں گلے ہوتے ہیں۔
وہاں شکوے ہوتے ہیں، وہاں تو رضا ہوتی ہے کہ جس حال میں یار رکھے اس حال میں راضی ہے، جس حال میں بھی رکھے اس حال میں راضی ہے۔ میں ایک بات اکثر سناتا ہوں، بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں دریا کے اندر طغیانی آئی، یعنی سیلاب آیا، تو جو اہل علاقہ تھے، دیہات کے جو لوگ تھے، وہ کسیاں اور کدال لے کر شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ دعا کریں کہ جو دریا کے اندر طغیانی ہے یہ تھم جائے، سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے، وگرنہ کیا ہے کہ ہمارے دیہات بھی بہہ جائیں گے، مال مویشی بھی، ہم تو برباد ہوتے ہیں۔ تو بند ہے وہ ذرا کمزور ہے، بند ٹوٹ گیا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے جب ہاتھ میں دیکھی کہ کسی پکڑی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کسی میں دے، وہ کسی پکڑ لی ان سے اپنے ہاتھ میں، فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ جو بند ٹوٹنے والا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے جاؤ کہ جو بند ٹوٹنے والا ہے۔ اب ہم لوگ ہماری طرح کے تھے، عوام الناس دیہات کے لوگ تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ پیر صاحب جو ہے وہ اس پہ بند پہ جا کے دعا کریں گے تو اللہ بند کو مضبوط کر دے گا اور ٹوٹنے سے جو بچا دے گا، بلا سے ہم ٹل جائیں گے، سیلاب سے بچ جائیں گے۔ اب حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ وہ دیہات والوں کے ساتھ کسی پکڑی ہاتھ میں، وہ اس بند پہ چلے گئے، بند پہ جا کے 2-4 کسیاں ماری اس بند کے اوپر، اس بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب مٹی اٹھا کے ادھر کی ادھر ڈال رہے ہیں۔ اور دیہات والوں نے کہا حضرت ہم بند جڑانے آئے ہیں، توڑانے نہیں آئے، ہم بند جوڑانے آئے ہیں، مضبوط کرانے آئے ہیں، توڑانے نہیں آئے، ٹوٹ تو پانی سے بھی جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مولا اگر توڑ کے راضی ہے تو دولا کون ہوتا ہے جوڑ کے راضی ہونے والا؟ اگر مولا توڑ کے راضی ہے تو دولا بھی توڑنے میں راضی ہے، اگر مولا جوڑ کے راضی ہے تو دولا بھی جوڑ کے راضی ہے۔ اگر یہ بند مولا توڑنا چاہتا ہے تو دولا اپنے ہاتھوں سے توڑ کے اس کی رضا کو کیوں نہ پا جائے۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، تیرے رب کی رضا بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کب نصیب ہو جائے گی؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے دل بنا ہوگا۔ تو ابھی میں نے کیا فکرہ دیا تھا کہ جب یہ دل بن جائے گا پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ایک بار اللہ کو صدا دے گا، غائب کا نظام حرکت میں آ جائے گا، حرکت میں آ جائے گا۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ تو ساری زندگی وظیفے کر کر کے تھک جائے گا، آزمائشوں میں تھک جائے گا، تجھے ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب اللہ والوں آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اللہ کچھ دینے لگتا ہے، ہم امتحان میں کامیاب ہونے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ در چھوڑ کے کسی اور در پہ، یعنی 6 جمعرات یہاں آئے، اب بات بننے لگی تھی، شیطان نے گمراہ کر دیا، یار دارالشفا جا کے گل نہیں بنی، ہن موڑا شریف جانا چاہیے۔ وہاں 4 جمعرات گئے، پھر وہاں شیطان نے وار کیا، یار نہیں گولڑا شریف جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نے ان درگاہوں کو یا صاحب مزار کو خدا سمجھا ہوا ہے، خدا کے ولی نہیں سمجھا ہوا، خدا کے بندے نہیں سمجھا ہوا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو در در جائے گا اور دور دور ہوتا جائے گا۔ اللہ والو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جس حال میں بھی آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، یہاں سے اللہ کی رضا پہ راضی جاؤ۔ اللہ کی رضا پہ راضی جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بار اللہ کو صدا دو گے، پھر دیکھو مدد کیسے آتی ہے۔ آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ ہیں، آپ کے ساتھ جو ایک مسافر ہے وہ بھی شامل حال ہو گیا اور سفر میں شامل ہو گیا۔ حقیقت میں وہ مسافر نہیں تھا، وہ منافق تھا، اس کے سینے میں بغض رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض کی وجہ سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا۔ اب یہ سفر شروع ہو گیا، جب بستی سے تھوڑا سا دور نکلے، ویرانہ شروع ہوا، کھنڈرات شروع ہوئے، اس نے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور وہ جو ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، کھنڈر تھے، اس کے اندر لے گیا اور آپ کی مشکیں باندھ دی، یعنی ہاتھ اور پاؤں جو ہے باندھ دیے۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ نیزہ مار کے آپ کو شہید کر دے۔ جب وہ نیزہ مارنے لگا حضرت زید بن حارث کو، جب وہ شہید کرنے لگا تو حضرت زید بن حارث غلام کس کے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ظاہر بھی بنا ہوا ہے اور دل بھی بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ایک بار کہا
اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث، اے دستگیری فرمانے والے میری دستگیری فرما، اے فریاد سننے والے میری فریاد کو آ جا، میری فریاد کو سن لے۔ اللہم اغثنی یا مغیث، اے غریب نواز، اے غریب نواز مجھے نواز دے، اے مشکل کشا میری مشکل کشائی فرما۔ اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث۔ اب سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ جب اس نے مشکیں باندھی، اب نیزہ پکڑ کے مارنے لگا، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم اغثنی یا مغیث، ایک بار۔ کتنی بار کہا؟ ایک بار۔ ایک بار اس نے صحابی رسول نے کہا اللہم اغثنی یا مغیث، تو غائب سے آواز آئی، اے نیزہ تھامنے والے اس کو قتل نہ کر۔ اب اس آواز کے اندر گرج تھی، اس آواز کے اندر دہشت تھی، اس آواز کے اندر خوف تھا۔ اب وہ قاتل کیا ہے؟ ڈر گیا۔ اب وہ عمارت سے، اس کھنڈر سے باہر نکلا کہ یہ کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں قتل کرنے لگا ہوں۔ جب باہر گیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ واپس آیا، اب اس نے دوبارہ قتل کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اغثنی یا مغیث۔ پھر آواز آئی کہ اس کو قتل مت کر، اس کو قتل مت کر۔ اب یہ آواز اور قریب سے تھی، پہلی آواز دور سے تھی، یہ آواز اور قریب سے تھی۔ اس آواز کے اندر گرج زیادہ تھی، اس آواز کے اندر ہیبت زیادہ تھی، اس آواز کے اندر دہشت زیادہ تھی۔ اب وہ ڈر گیا، مکان سے، اس کھنڈر سے باہر نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ تیسری بار اندر آیا، اب اس نے نیزہ پکڑا، مارنے لگا، تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث، اے فریاد سننے والے میری فریاد کو سن لے، اے داد رسی کرنے والے میری داد رسی فرما، اے دستگیر میری دستگیری فرما۔ تو جب آپ نے رب کی بارگاہ میں تیسری بار التجا کی تو اب وہ آواز اور تیز تھی، اس میں ہیبت اور زیادہ تھی، اس میں دہشت اور زیادہ تھی۔ جب وہ ڈر کے باہر نکلا تو ایک نوجوان جو ہے وہ ہاتھ میں نیزہ پکڑے کھڑا تھا۔ جو ہی یہ قاتل باہر نکلا اس نے نیزہ مار کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، جہنم وصل کر دیا۔ اب اس نوجوان نے، وہ نوجوان اندر آیا، نیزہ ادھر رکھا، زید بن حارث رضی اللہ کی جو مشکیں باندھی ہوئی تھی وہ کھولی، جب ان کو کھول کے آزاد کر دیا، جب وہ نوجوان جانے لگا تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ اس نوجوان کا پلو پکڑ لیا کہ میری مدد کرنے والے یہ تو بتاتا جا تو ہے کون ہے، میری مدد کرنے والے، میری مشکل کشائی کرنے والے، مشکل گھڑی میں کام آنے والے، مجھے یہ تو بتاتا جا تو کون ہے۔ یہ تو ویرانہ ہے، کھنڈر ہے، صحرا ہے، یہاں تو کوئی تھا نہیں، تو کہاں سے آیا؟ تو وہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں اور اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ جب تو نے پہلی بار صدا دی اللہم اغثنی یا مغیث، میں اپنے ڈیرے پہ تھا، سدرۃ المنتہا پہ تھا، رب کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب تو نے پہلی بار کہا تو میں کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ جب تو نے دوسری بار کہا اللہم اغثنی یا مغیث تو میں آسمان زمین یعنی پہلے آسمان پہ تھا۔ جب تو نے تیسری بار کہا اللہم اغثنی یا مغیث تو میں نے آ کے تیرے دشمن کو، اس منافق کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرا دل بن جاتا ہے، تیرا ایمان بن جاتا ہے، تیرا یقین بن جاتا ہے، تو ایک بار رب کو صدا دے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ مشکل کشائی کیسے ہوتی ہے، دستگیری کیسے ہوتی ہے، فریاد سننے والا فریاد کو کیسے سنتا ہے۔ تو ایک بار کہے گا اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث، اللہ تجھے صبح کی نماز پڑھنے نہیں دے گا، پہلے تیری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تجھے صبح سورج طلوع ہوتا دیکھنا نہیں دے گا، وہ کالی رات کو پہلے ختم کرے گا، ان غموں کو پہلے دور کرے گا، ان بیماریوں اور پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا۔ جن دکھوں کو، پریشانیوں کو آپ یہاں لے کر آئے ہو، گھر بیٹھے ہی دور ہو جائے گی۔ بس یہاں سے اپنے رب کو پکارنے کا طریقہ لے کے جاؤ کہ میں نے اللہ کو پکارنا کیسے ہے، میں نے اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ جب میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں پھر درمیان میں دوسرا نہ ہو۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا، اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔
اللہ کہتا جب مجھے پکار رہے ہو پھر دوسرا نہ ہو، نہ بیوی کو برداشت کروں گا، نہ بچی کو برداشت کروں گا، نہ مال و متاع کو برداشت کروں گا، نہ دنیا کی کسی نعمت کو برداشت کروں گا۔ جب تو میرے سے بات کر رہا ہو تو پھر میری طرف متوجہ ہو، تیرا ظاہر بھی میری طرف متوجہ ہو، تیرا دل بھی میری طرف متوجہ ہو، پھر تو ایک بار مجھے صدا دے، اگر تیری صدا پہ میں 70 بار لبیک یا عبدی نہ کہوں تو تب کہنا۔ ہم نے زندگیاں برباد کر دی ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے، ہمیں ملا کیا ہے؟ ہمیں ملا کیا ہے؟ ابھی آج ایک ہماری مشینری تھوڑی سی خراب ہوئی تھی کلینک کی، تو اس کی اپگریڈیشن کروانی تھی، تو وہ لاہور سے وہ آئے ہوئے تھے کمپنی والے سروس کے لیے۔ اب وہ ان کے ساتھ کافی پرانا تعلق ہے، اس کمپنی کے ساتھ ہے، تو میں نے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ صوم و صلات کے پابند نیک آدمی ہیں، سلسلہ قادریہ سے ان کا تعلق بھی ہے۔ تو آج سے 5-6 مہینے پہلے آئے، وہ مجھے سوشل میڈیا پہ سنتے بھی رہتے ہیں، تو سنتے سنتے انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ جو فقیر کہندا ہے ایک گل کوئی ہو رہے، جو پیر کہندے نے وہ گل کوئی ہو رہے، یہ کوئی فرق ہے۔ تو ظاہر بات ہے جہاں اللہ و تعلق ہوتا ہے ذاتی، وہاں بندہ گھر کی بات کرتے تھوڑا سا جھجکتا ہے کہ پردہ رہے گا، تو ظاہر ان کے ساتھ میرے پرانا تعلق ہے، لیکن جو فقیر کی بات ہوتی ہے وہ دل میں اتر کے رہتی ہے، وہ اتر کے رہتی ہے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑا سا ٹائم لینا آپ کا، میں نے کہا بسم اللہ بتائیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ فلم پوری بھر گئی تھی، وہ چلنی تو تھی، چلتی نہ تو پھٹ جاتی، وہ چلنی تو تھی۔ اب وہ انہوں نے فلم شروع کی، میں نے جب ان کا دیکھا فلم چلانے کا انداز، تو نماز عصر کا وقت ہونے والا تھا، میں نے ان کا نام لے کر کہا، میں نے کہا حضرت قبلہ بات یہ ہے تو جی فلم ہے نا ایک کٹو کٹ کو 300 گھنٹے دیے، یہ 15-20 منٹ میں ختم ہونے والی کہانی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ نہ مجھے سنائیں، میں سناتا ہوں، آپ نہ سنائیں میں آپ کو سناتا ہوں، تو میں سناؤں گا تو میں 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا، آپ سنائیں گے تو یہ 300-350 گھنٹے کی ہے، تو یہ کون سنے گا تو کون سنائے گا، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے زندگی میں کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی دربار نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، دن رات وظیفے تھے، جس مقام پہ تھے دن بدن نیچے 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 آتے جاتے ہو، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ دل میں جو کیفیات تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، بلکہ اب دل کے مریض بن گئے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور مالی تنگ دستی اتنی ہے کہ اب آپ کا نہ فیکٹری میں دل لگتا ہے، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، کہ کاروبار ہے نہیں، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ میں بس اتنی بات ہی کرنی، کہتے ہیں اتنی بات کر، میں کہ وظیفے چھوڑ دو سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کیا کہا کہ وظائف چھوڑ دو سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگلی بات آپ کے دل میں بھی یہ آئے گی، ان کے دل میں بھی یہ آئے گی کہ اتنے وظیفے کر کے یہ حال ہے، اگر وظیفے بھی چھوڑ دوں گا تو پھر کیا بنے گا؟ بات آتی ہے نا دل میں کہ بھئی اتنے عبادت اتنے وظائف کر کے یہ حال ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چھوڑ دو تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بس جدھر نفس جا رہا ہے ہم نے اسی پہ تو چوٹ لگانی ہے، اسی پہ تو چوٹ لگانی ہے۔ تو نے ساری زندگی وظائف کیے ہیں اپنے نفس کے کہنے پہ، تو ایک بار فقیر کے کہنے پہ چھوڑ دے، پھر جو ہوگا سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اگر حالات بدل گئے تو ہمارے ساتھ ہو جانا، اگر حالات نہ بدلے تو پہلے بھی نفس کا غلام تھا اسی کا غلام ہو جانا۔ اور آج الحمدللہ 6-7 ہفتوں کے بعد آئے، ہاتھ کھڑے کر کے حضرت صاحب سارے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں، سارے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ بولو جب معالج کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تجھے مشقتوں سے نکال دے گا، تجھے ریاضت سے نکال دے گا۔ کیوں؟ وہ تجھے جوڑے گا کملی والے کے ساتھ، جس پہ اوپر میرے کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے، اس کو وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف کملی والے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے تیرا دل بے قرار ہو، تیری آنکھوں میں نیل بہیں، تیری آنکھیں روئیں، تیرا دل تڑپے کملی والے کے پیار میں۔ ہمیں وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیار کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے۔ تجھے دن نیند نہ آئے، رات چین نہ آئے، تیرا دل بے قرار ہو کہ کون سی گھڑی ہو کون سی رات ہو میں مدینے میں ہوں، یا مدینے والا میرے در پہ تشریف فرما ہو۔ کیوں؟ نوازنے کے دو ہی ڈگ ہیں، کبھی در پہ بلا کے کبھی در پہ آ کے۔ تجھے ہر وقت یہ تانگ ہو کہ کاش کبھی میں مدینے چلا جاؤں، کبھی مدینے والا میرے در پہ تشریف لے آئے۔ ہم تجھے اس کیفیت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور تو کس کام کے لیے ہے؟ حضرت صاحب وظیفہ دے دو،
تو اتنا کرایہ لگا کے گرمی میں ملتان آیا ہے، حضرت صاحب وظیفہ دے دو. یا تو چلو یہ مری ہوتا، فورٹ منرو ہوتا، پھر بھی تیرے دو ارادے ہو جاتے کہ چلو یار فورٹ منرو یا مری ہو آتے ہیں، اسی بہانے مری دے کر ٹھنڈی ہوا ہی لے آئیں گے. ادھر گرمی گرمی ہے، ملتان میں تو گرمی گرمی ہے. تو اتنی گرمی میں بیوی بچے کاروبار چھوڑ کر آئے ہو کس کام کے لیے؟ وظیفہ. نہیں نہیں اللہ والو، اس در پہ وظیفہ نہیں ہے، اس در سے کملی والے کا پیار لے کر جانا ہے. جو وقت میں وظائف میں لگا رہا ہوں وہ کملی والے کی محبت میں بیٹھ کے سوچوں گا، کملی والے کی محبت میں بیٹھ کے روؤں گا. تو روتے جانا کرم ہوتا جائے گا. کیوں؟ اس وقت تک تجھے رونے والی آنکھ نہیں ملے گی جب تک میرے کملی والے کی نگاہ نہیں ہو جاتی. جس وقت تجھے رونا آ گیا سمجھ لینا میں کملی والے کے بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوں. آج سے پہلے کیوں نہیں رو رہا تھا؟ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ابھی سے پہلے آنسو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہ آنسو اس بات کی دلیل ہیں کہ میرا کملی والا تیرے پہ توجہ فرما رہا ہے. اس کو تیرا یہاں آنا پسند آ گیا ہے، میرا بتانا پسند آ گیا ہے. جس رستے پہ میں تجھے چلانا چاہ رہا ہوں یہ بتانا اور دکھانا پسند آ گیا ہے. اب میرا کملی والا توجہ فرما رہا ہے، اب تیرا دل نرم بھی ہو رہا ہے. تیری آنکھیں نہیں رو رہی، خدا کی عزت کی قسم تیرا دل رو رہا ہے. جب تیرا دل رو رہا ہے یہ آنکھیں رو رہی ہیں. کیوں؟ دل والا تجھے یاد کر رہا ہے، دل والا تیرے دل کی طرف متوجہ ہے. یہی وہ گھڑی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے. تو جھولی پھیلا کے مانگتا جا، دینے والا دیتا جائے گا. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، صرف تیرے مانگنے میں کمی ہے. کیوں؟ تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، تجھے جوڑ نہیں تھا، تجھے جوڑ نہیں تھا. اللہ والو، جس کو الجھانا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں مغرو لانا ہو، ان وظیفے دلا دو. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ کو میں دلیل دیتا ہوں. آرمی کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں، کانسٹیبل ہوتے ہیں، جن کو فوجی آپ کہتے ہیں، سپاہی آپ کہتے ہیں، ان کو فارغ نہیں رہنے دیا جاتا. آپ کو معلوم ہے ان کو فارغ نہیں رہے، کوئی نہ کوئی کام مشقیں ہیں لگا دو. اگر کوئی کام نہیں ہے تو جو ان کا کیپٹن ہوتا ہے یا میجر اوپر ہوتا ہے، وہ حوالدار ہوتا ہے، وہ کس کام ان کو لگا دے گا کہ یہاں سے مٹی کھودو. اور صبح سے لے کے شام تک مٹی کھودتے رہیں گے، 15 فٹ گڑھا نکالیں گے. جب شام ہوگی یا اگلا دن ہوگا اس کو بند کرو. ان کو کیا کہے گا؟ بند کرو. اب وہ کیوں مشقت میں رکھتے ہیں کہ جب یہ فارغ ہوں گے یہ بیکار ہو جائیں گے، یہ بیکار ہو جائیں گے. تو اللہ والو، اسی طرح پیر جو ہے آج زمانے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں نہ سوچیں، ہمیں بس یہ نظر و نیاز دیں، یہ وظیفے لیں، ہمارے سے یہ کاغذ لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور ہمیں نقد نوٹ دے کے تو واپس جائیں. نہ انہیں پتا چلے کہ روحانیت کیا ہے، نہ انہیں پتا چلے تصوف کیا ہے، نہ انہیں پتا چلے کہ فقیری کیا ہے، نہ انہیں پتا چلے ولایت کیا ہے. نہ ہمارے 1 نمبر 2 نمبر ہونے کا یہ سوچیں گے. ان کو یہی فکریں ڈال دو کہ اے سویرے پڑھنا ہے، اے شام نو پڑھنا ہے، اے سویرے پڑھنا ہے، اے شام نو پڑھنا ہے. دیکھیں جس طرح ہمارے گھر میں ہماری گھر گرہستی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، اگر گھر میں کوئی ملازم کی سہولت میسر نہیں ہے جس طرح عمومی گھروں میں ہوتا ہے، تو جو گھر والی عورت ہے، ذمہ دار عورت ہے، اس کی تو ایک ہی پریشانی ختم نہیں ہوتی. ناشتے سے کی بنانا ہے، تو دوپہر نو کی پکانا ہے، تو رات نو کی کھانا ہے. صبح کے برتن دھوئے تو اس بیچاری کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے دوپہر کو کی پکانا ہے. سبزی آ گئی ہے، گوشت آ گیا ہے، میں نے چکن کہا تھا، اب موبائل اس نے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ساتھ خان صاحب کو فون بھی کیے جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا بھی گوشت بھیجو، ادھر گوشت نہیں آیا. یعنی اس بیچاری کو سوئے پکانے، کھانے، کھلانے، کپڑے دھونے کے علاوہ کوئی اس کی زندگی نہیں ہے. تو اس کے شوہر نے کیا کیا ہے؟ اس کو مصروف کر دیا ہے. تو اللہ والو، آج تمہارے پیروں نے بھی تمہیں وظائف دے دے کے ایسا مصروف کر دیا ہے کہ تمہیں دنیا کی ہوش ہی نہ رہے. تمہیں کسی آستانے کی، کسی ولایت کی، کسی فقیری کی، کسی راہ سلوک کی، کسی تصوف کی، کسی روحانیت کی بات ہی نہ سمجھ آئے، نہ کو سمجھانی پڑے. نقد نوٹ لے کے جیب میں ڈالو اور اس ہاتھ سے اسے وظائف دے دو. تو اللہ والو، میں یہ بات کہتا ہوں، اگر وظائف ہی پڑھنے ہیں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کیا یوٹیوب چینل پہ وظائف نہیں پڑھے؟ کتابوں میں وظائف نہیں پڑھے؟ اللہ بولو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو وظائف نہیں کرواتا، اپنی نگاہ کرتا ہے اور نواز دیتا ہے. نگاہ کرتا ہے، نواز دیتا ہے.
تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں اللہ والو، یہاں وظائف لینے نہ آؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے آؤ. اور جو بات میں نے سکھائی ہے کہ اپنا دل سے توبہ کر کے جاؤ، دل کو بنا کے جاؤ، سنوار کے جاؤ، پاک کر کے جاؤ، اور گھر جا کے یا اٹھتے بیٹھتے جو تکلیف آج ہے یا کل آ جائے یا آنے والے دور میں آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث. اس لیے وہ تمام حضرات جو تکلیف میں آئے ہیں، جادو کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، بیماری کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، مالی تنگ دستی کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں اس کا مسئلہ لے کر آئے ہیں، اولاد جوان ہے، روزگار نہیں ہے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ نہیں ہے، یا اور تھانہ کچہری یا اور تکالیف ہے، جو بھی پریشانیاں آپ حضرات یہاں لے کر آئے ہیں، رات کو اگر اللہ آنکھ کھول دے اور توفیق مل دے، تہجد کے وقت یعنی 3:30 4 بجے اٹھ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ایک تسبیح کملی والے پہ درود پڑھیں. کتنی بار؟ 100 بار، یعنی ایک تسبیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مختصر سا چھوٹا سا درود پاک ہے، آرام آرام سے میٹھے طریقے سے ٹھنڈے ٹھار طریقے سے بھی پڑھو گے 6-7 منٹ میں 100 پڑھا جائے گا. اور اگر بالکل میری طرح آہستہ آہستہ پڑھو گے 10 منٹ میں پڑھا جائے گا. اب یہ 10 منٹ کا عمل ہو گیا. بس یہ عمل میں کیوں کروا رہا ہوں کہ جب تک درود نہیں پڑھو گے کام نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا. کیوں؟ اللہ مانے گا جب مدینے والا مانے گا، اللہ مانے گا جب مدینے والا راضی ہوگا. کیوں؟ اللہ نے ایک ضابطہ اصول بنا دی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں. یہ ایک اصول طے ہو چکا ہے. تو جب کملی والے پہ درود پڑھو گے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کرو گے، کیا جو دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے کرے وہ خود رحمت سے محروم رہ جائے گا؟ اب میں یہاں لنگر چلا رہا ہوں تو کیا میں بھوکا رہ جاؤں گا؟ یا میں یہاں پانی سب لوگوں کو پلا رہا ہوں تو کیا میں پیاسا رہ جاؤں گا؟ تو جو نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرے تو خود رحمت سے محروم رہ جائے گا. ایک تسبیح کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی 100 بار پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد ذرا توجہ رکھیے گا، پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے. یہ جو میں نے دعا یا کلمات سکھائے ہیں، اللہم اغثنی یا مغیث، اے فریاد سننے والے میری فریاد سن، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے دستگیری کرنے والے میری دستگیری فرما، یہ میری دستگیری کو آ. اللہ والو، یہ پڑھنا نہیں ہے. یہ کیا کرنا ہے خان صاحب؟ پڑھنا نہیں ہے. یہی تو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، 1.5-2 گھنٹے سے بول رہا ہوں. یہی بات اللہ والو یہاں سے سیکھ کے جانی. یہ پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. پڑھنا نہیں ہے. پڑھ کے تو پہلے ہی مر گئے ہو. کیا مل گیا پڑھ کے؟ یہی تو آپ کے دل کے اندر سے محبت ہے یا ہیبت ہے یا خوف ہے یا شوق ہے وظائف کا، وہی تو میں نکال رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. بات بنے گی، کام بنے گے، منزل ملے گی. مانگنے سے پڑھنے سے نہیں ملتی، پڑھنے سے نہیں ملتی. اب ایک بچہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اپنا ناول پڑھ رہا ہے یا اپنے سلیبس کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، ماں سے کھانا نہیں مانگ رہا، کھانا مل جائے گا؟ مانگنے سے ملے گا. دعائیں پڑھتے رہو گے کھپ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا. ایک بار مانگو گے اللہ جھولی کو بھر دے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ 100 بار درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس تھوڑی دیر خاموش بیٹھو. جیسے فقیر نے یہ بات سکھائی ہے کہ مانگنا ہے، درود پاک پڑھتے 100 بار میرے کملی والے کا اتنا فیضان تیرے پہ آئے گا، یا تو محبت کے اندر جھوم رہا ہوگا یا پھر تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. بس جب یہ کیفیت آ جائے، پھر یہ تسبیح نہیں، کاؤنٹر نہیں، پھر یہ ہاتھ نہیں، پھر یہ جولی اٹھانی ہے. پھر یہ جولی اٹھا کے کرلا کے کہنا ہے، اللہم اغثنی یا مغیث، اے دستگیری فرمانے والے میری دستگیری فرما، اے فریاد سننے والے میری فریاد سن لے، اے مشکل کشا میری مشکل کشائی فرما. اے اللہ میں تیرے در پہ سوالی بن کر آ گیا ہوں، میرے سوال کو پورا فرما.
فقیر نے دارالشفا سے یہ مجھے بات سمجھا کے بھیجی تھی کہ وظیفہ نہیں پڑھنا، اللہ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے اللہ کا پیار مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مشکل کشائی مانگنی ہے، دستگیر سے دستگیری مانگنی ہے، فریاد سننے والے سے فریاد سننے کی التجا کرنی ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، اے اللہ میرے بچے بھی مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بیوی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی، زمین پہ اپنے گھر میں اس کلی کے اندر میں تن تنہا تجھے پکار رہا ہوں، اے اللہ مجھے بتا کہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، میرا کون ہے؟ میں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے کوئی در نہیں چھوڑا، میں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی، میں نے ہر کام کر کے دیکھ لیے ہے، کسی در سے کسی وظیفے سے میری پوری نہیں پڑی۔ اے اللہ اگر تو نے میری پوری نہیں ڈالنی تو پھر وہ در بتا دے جہاں پوری پڑنی ہے۔ اے کریم اگر تو نے کرم نہیں کرنا تو پھر اکرم الاکرمین کا پتہ بتا دے جہاں میری مشکل کشائی ہوگی۔ پھر اللہ والو یوں جھوم جھوم کے کہو اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث۔ جب تک تیری آنکھیں روتی رہیں، تیرا دل پرلاتا رہے، کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان آ جائے جو مرضی ہو جائے، بس تیری تان جڑی ہوئی ہے، اپنا نہیں نسلوں کا فیصلہ کروا لے، اپنا نہیں بچوں کے تقدیر کے فیصلے کروا لے، مقدروں کے فیصلے کروا لے۔ اب اللہ دینے پہ ہے تو لینے پہ ہے۔ یہ تیری تان 2 منٹ کے لیے جڑی رہے، یہ تیری تان 5 منٹ کے لیے جڑی رہے، یہ تیری تان تو نصیب والا ہے آدھے گھنٹے کے لیے جڑی رہے، بس تو نے یہ کہتے رہنا اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث۔ اور تیرا جذبہ ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں اٹھوں گا تو اللہ میری جھولی کو بھر دے گا، اللہ میری جھولی کو بھر دے گا۔ وہ یقین ہونا چاہیے جو بابا فرید کا تھا کہ میں ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ کے مٹی پہ پھونک ماروں گا اللہ سونا بنا دے گا۔ یہ یقین لے کر بیٹھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں تو اللہ تو وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے۔ آج تو میں جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں، آج مجھے خالی بھیج دے گا، تو رب کے ساتھ باتیں کریں۔ اللہ ظالموں کے در پہ مانگنے جائے تو ظالم بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں۔ اے اللہ تو معز بھی ہے، تو تو عزیز بھی ہے، تو تو عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ میں تجھ کو تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھ کو تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھ کو تیری کریمی کا واسطہ دیتا ہوں۔ پھر کہو اللہم اغثنی یا مغیث۔ اللہ والو دیکھو جھولی بھرتی ہے کہ نہیں بھرتی؟ فجر کی اذان بعد میں آئے گی، کرم پہلے ہو جائے گا۔ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، کرم پہلے ہو جائے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ بات مانگنے سے بنتی ہے، بات وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتی۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک جس طرح میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ کیفیت اللہ نہ کرے کسی کو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن نصیب نہیں ہوتی تو کیا کرے؟ ان دنوں کے اندر 100 بار درود پاک پڑھے، کیا پڑھے؟ 100 بار درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد ایک تسبیح گن کے اللہم اغثنی یا مغیث، اللہم اغثنی یا مغیث، بڑے مزے لے لے کے، بڑے چبا چبا کے اللہم اغثنی یا مغیث۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے کرے۔ اگر 20 دانے 25 دانے 30 دانے پڑھنے کے بعد یہ کیفیت بن جاتی ہے، تسبیح چھوڑ دو، پھر کیا کرنا ہے؟ جھولی اٹھا لینی ہے۔ اور اگر درود پاک پڑھنے کے بعد ہی یہ کیفیت بن جاتی ہے، پھر تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میں نے احتیاطاً یہ بات کہی ہے کہ اللہ والو ہم دنیا دار ہیں، دل مردہ ہوئے ہیں، اگر کیفیت نہ بنے تو ہم کچھ کریں نا، تو پھر کیفیت بنانی بھی تو ہے نا۔ اللہ والو رونا نہیں آتا، رونے والا منہ تو بنانا ہے۔ اور اگر ہم امیر نہیں ہیں تو کپڑے تو اچھے پہننے ہیں، کوئی کمی کمین تو نہ کہے، باہر کوئی بھرم تو رہے، تو 2-4 دن کیا کرو؟ گن کے کر لو۔ تو اس کا اصول میں نے کیا بتایا کہ جو ہی وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو گننا چھوڑ دو، پھر کھلا پڑو اور اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے فیصلے کروانے ہیں، بلکہ اپنے نہیں اپنی نسلوں کے فیصلے کروانے ہیں۔ اللہ والو اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جو تمام اہل محبت سننے والے انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے آج اتنا مضبوط ایمان اور تعلق لے کے جائیں کہ میرا اللہ کے ساتھ اب تعلق ہو گیا ہے۔ اب مجھے کوئی کھبے شاہ، سجے شاہ، کرنٹ شاہ، بیٹری شاہ مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ ہاں، یا وہ چاہیے جن کو اللہ چاہتا ہے،
یعنی اللہ والے چاہیے. کوئی ایسا ہو جو مجھے اللہ سے جوڑ دے, بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ والوں کیا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا. پھر جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے. تو جس کو اللہ مل گیا, اب جو طارق ایاز تھا اس نے کیا کیا تھا, محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا نا. سارے وزیر کیا کرنے لگے, ہیرے جوہرات اس کو پکڑ, جو نعمتیں رکھی تھی اس کو پکڑ. تو غلام نے کیا کیا, بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب سارے حیران ہوئے, بادشاہ بھی حیران ہوا کہ ساری منڈی وہ اٹھا کے لے گئے ہیں, تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہے انیا جی, تو کیوں نہیں کو چکے گا. اس نے کہا جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری سلطنت مل گئی, جس کو بادشاہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, بادشاہ کے سارے خزانے بھی مل گئے. آپ مجھے کہہ رہے چلیا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کھلوتا انے او نے چلے او نے, میں غلام ہو کے بھی اتنا سمجھدار ہوں کہ میں نے بادشاہ کو پکڑ لیا ہے. تو اللہ والوں میں آپ کو عاملوں کو ڈیروں سے نکال رہا ہوں, ڈبہ پیروں کے ڈیروں سے نکال رہا ہوں, تویز دھاگے سے نکال رہا ہوں, کڑیوں سے نکال رہا ہوں. میں کہاں بیچ رہا ہوں آپ کے کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ. تمہیں اللہ مل گیا, تمہیں کسی کی حاجت نہیں رہ جائے گی. ابھی پچھلی جمعرات کو ہم نے آپ کو کرنٹ شاہ صاحب بڑا یاد کیا, بلکہ وہ ہمارے طالب حسین صاحب ہیں, ان کو تو خیر بہت ہی یاد کیا. 2 فلمیں آئی ہوئی تھیں ان کے موضوع کی, وہ سعید صاحب شکر گڑھ والے آئے ہوئے تھے, تو وہ آپ کی فلم تھی, آپ کی بھی فلم تھی. وہ بیچارے بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں. تو میں نے ایسے مجمع پہ نگاہ ڈالی, میں نے کہا اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں نے کہا وہ طالب حسین صاحب ہوں گے, یہ کرنٹ شاہ صاحب بھی ہوں گے, تو ان کو کہوں گا ذرا ان کے ساتھ بات چیت گپ شپ لگائیں, تب تک میں فارغ ہو جاؤں گا, اس کا ذرا غم کم ہو جائے گا. تو آپ لوگ آئے نہیں تھے. اسی اسنا کے اندر ایک صاحب آئے, انہوں نے کڑی پہنی ہوئی تھی, وہ تانبے کی کڑی پہنی ہوئی تھی. اب میری ایسے نظر پڑ گئی, میں کیا چولا چلیا, اور میں اہل تشیع دیا اتروانا پھرنا, تو سنیوں کے پا لئیے بغیرتا. میں شیعہ حضرات اہل تشیع ہیں, ان کے دل سے کھرچ کے نکلوا رہا ہوں کہ بھائی یہ نہیں پہننی. تو تو نے جو ہے وہ تانبے کی یہ پہن لی, اہل سنت ہو گئے, تجھے شرم نہیں آئی؟ کہتا جی پیر صاحب نے دی تھی. اس کا علاج بلا گیا تھا کہ لمحہ پا کے تشریف سیدھی کی تھی جاتی, لیکن ہم کر نہیں سکتے. میں نے کہا تیرے پیر نے کڑی دی ہے, کیا دی ہے؟ تانبے کی کڑی ہے وہ. میں نے کہا میرے پیر نے حکم دیا ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ تانبا لوہا یہ جہنمیوں کا زیور ہے, یہ جہنمیوں کا زیور ہے. تو میں نے کہا کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لے کہ مرد کو لوہا پہننا, تانبا پہننا, اسٹیل پہننا یا سونا پہننا جائز ہے؟ کہنا جی ہے تو میں نے سنے ہیں جائز نہیں. تو میں کہا تیرے پیر نے جائز کیسے کر دیا؟ جب تیرا پیر ایک نجائز کو جائز کر رہا ہے تو تجھے وہاں سے کیا مل جائے گا, تجھے وہاں سے کیا مل لے گا؟ اور اس نے فٹافٹ ایسے کیا, وہ اتارنے لگا, کہتا جی میں اتار دیتا ہوں. اس نے اتار دی, اتار کے جیب میں ڈالنے لگا. میں کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. شاہ صاحب باقی بات سمجھ گیا نا؟ پھر میں کی کیتا ہوئے گا, میں نے کہا ہم قادری شافعی ہیں, ہم مارتے نہیں ہیں, ہم گھسیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ اتار کے جیب میں ڈالی تو باہر جا کے پھر پا لینی ہے. تو ہم نے یہ جو اتنے پسینے نکالتے ہیں 32 سال میں نے اسراء میں لگائے ہیں, تو میں اتنی چال بھی نہیں سمجھتا. میں نے بلایا فروخ صاحب کو, میں کہا لے ایک مروڑ. فروخ صاحب نے اس کو مروڑا اپنے پاس رکھا, میں کہا جاؤ اللہ کرم کر دے گا. تو اللہ والو ہم نے یقین کس پہ بنا لیا ہے کہ میں کڑی پہنوں گا تو بلائیں نہیں آئیں گی, میں کڑی پہنوں گا تو مولا علی کی محبت آ جائے گی. اللہ والو اگر مولا علی کی محبت کڑی پہننے سے آتی ہے تو ایسے کر 1.5 ارب کڑی بنوا, میں جہاں سے بھی پیسے کا انتظام کر کے دوں, پیسہ میں دوں گا, تو سب کے دل میں مولا علی کی محبت ڈال کے دکھا. اگر کڑیاں پہننے سے محبت آتی ہے, نہیں نہیں نہیں, سر کٹوانے سے مولا علی کی محبت آتی ہے, سر جھکانے سے مولا علی کی محبت آتی ہے, کملی والے کی غلامی کرنے سے مولا علی کی محبت آتی ہے, لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے سے مولا علی کی محبت آتی ہے. کڑیاں پہننے سے محبت نہیں آتی. میں اعلان کر رہا ہوں, یہ بیان سوشل میڈیا پہ بھی جانا ہے. اگر کڑیاں پہننے سے مولا علی کی محبت آتی ہے, 1.5 ارب مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب. پیسہ میں بھرتا ہوں, خدا کی عزت کی قسم پیسہ میں دیتا ہوں. ہر مرد و زن کو, بچے کو, بوڑھے کو, اجمی کو, عربی کو, پڑھا لکھا ان پڑھ کو, سب کو کڑیاں پہناتا جا, مولا علی کا غلام بناتا جا. سب سے پہلے میں تیرا غلام بنوں گا.
اگر کڑیاں پہننے سے ہوتا ہے، یہ سر کٹانے سے ہوتا ہے۔ مولا علی کی تعلیمات اتباع کو سینے سے لگانے سے ہوتا ہے، قربانیاں دینے سے ہوتا ہے۔ پھر جس پہ علی کی نظر ہو جاتی ہے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ میں تجھے ولایت کا نسخہ دے رہا ہوں اور تو بشرما جہنمیوں کا لباس پہن کے پھر رہا ہے، تاکہ جو دروغے ہیں تجھے یہیں سے پکڑنا ان کو آسان ہو جائے، تجھے یہیں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائے۔ اور میں تجھے کیا سکھا رہا ہوں؟ تو کام ایسے کر کے علی کی نظر ہو جائے، تو ولی ہو جائے۔ میں تجھے نسخہ وہ دے رہا ہوں کہ تو کام ایسے کر کہ علی کی نظر ہو جائے، تو ولی ہو جائے۔ تو کام ایسے کر رہا ہے کہ نبی ناراض ہو جائے، تو جہنمی ہو جائے۔ جو مرد سونا پہن کے پھرے گا اللہ کا نبی راضی ہوگا، جو تانبا اور لوہا پہن کے پھرے گا اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا۔ تو بدبختہ ہم پیر پکڑتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ پیر ہم کیوں پکڑتے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم قرآن کا حکم پورا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جس کو پکڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پہ لعنت ڈالنی چاہیے کہ تو نے رب کے قریب کرنے کے بجائے مجھے رب سے دور کر دیا ہے، تو نے مجھے کڑیوں پہ لگا دیا ہے، تو نے مجھے تعویذوں پہ لگا دیا ہے، تو نے مجھے گھوڑے کی نال کھری پہ لگا دیا ہے، تو نے مجھے کالے کپڑے پہ لگا دیا ہے، تو نے مجھے مور کے پر پہ لگا دیا ہے۔ تو کاش مجھے نماز پہ لگاتا، حضور کے پیار پہ لگاتا، تو پھر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے یہاں سے کچھ ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو اب ملا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اس کی حفاظت فرمائے اور اس فیضان کو ساری امت تک پہنچائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس راستے میں قبول و منظور فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔